بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تطبیق القواعد العربیہ کا ہمارا آج تیسرا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ علامات فعل کو دیکھیں گے کہ فعل کی کون کون سی علامات ہیں جس سے ہم فعل کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہے کہ وعلامتہ ان یقبل، کہ فعل کی علامات میں سے یہ ہے کہ وہ قبول کرے قد کو۔ یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہاں پہ میم اضافی ہے۔ تو لفظ قد کا کسی حرف پہ داخل ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ مثال کے طور پہ قد ضربہ، اب یہ جملے میں اگر آپ کہیں دیکھیں تو آپ پہچان لیں گے کہ قد داخل ہے تو مطلب یہ فعل ہے۔ قد ضربہ تحقیق مارا، قد ضرب زید تحقیق مارا زید نے۔ تو لفظ قد کا داخل ہونا بھی فعل کی علامت میں سے ایک ہے۔ او السین، یہ حرف سین کا داخل ہونا، مثال کے طور پہ جیسے سیضربو، تو اس کے ترجمے میں بھی فرق آئے گا، ہم کہیں گے عنقریب مارے گا وہ ایک شخص۔ تو لفظ سین کا داخل ہونا کسی جملے پہ یہ بھی فعل کی علامت میں سے ایک ہے۔ او سوفا، یہ لفظ سوفا کا داخل ہونا، جیسے سوفا یضربو، یہ بھی عنقریب کے معنی میں آتا ہے کہ عنقریب مارے گا وہ ایک شخص، تو یہ بھی فعل کی علامت میں سے ایک ہے۔ آگے ہے او تائے تانیث الساکنہ، یعنی تائے تانیث ساکنہ کا داخل ہونا، یعنی لفظ کے آخر میں تا ہو، مونس کی ہو اور وہ ساکن بھی ہو، جیسے کتبت، کتبت، اب آخر کی تا ہے، مونس کی بھی ہے اور ساکن بھی ہے، تو یہ بھی فعل کی علامت میں سے ایک ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے او ضمیر الفاعل، یا وہ فاعل کی ضمیر ہو، یعنی فعل ہو اور اسی کے اندر فاعل جو ہے وہ موجود ہو، جیسے کاتبہ فعل ہے تو اس کے اندر اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو ہم کریں گے کاتبہ مارا اسے ایک شخص نے، اب مارنے والا فاعل یعنی ہوا ضمیر اسی کے اندر وہ موجود ہے، تو یہ بھی فعل کی ایک علامت ہے۔ آگے ہے او نون تاکید، یعنی نون تاکید کا داخل ہونا، نون تاکید کا داخل ہونا، جیسے آگے مثالیں بھی آ رہی ہیں، لیکتبن، لیضربن، ٹھیک ہے، تو یہ تحقیق کے معنی میں آئے گا، آخر میں نون تاکید ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کریں گے ضرور بضرور مارے گا وہ ایک شخص، یعنی تاکید پیدا کرنے کے لیے لفظ کے آخر میں نون تاکید یعنی نون مشدد کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی فعل کی علامت میں سے ایک ہے۔ آگے تمام اس کی مثالیں دی گئی ہیں، قد داخل ہو جیسے قد قامہ، تحقیق کھڑا ہوا وہ ایک شخص، ستذهب، سوف نذهب، قامت، اس کے اندر اب دیکھیں فاعل موجود ہے، ضمیر فاعل کی بھی اسی کے اندر موجود ہے، لیکتبن، لیکتبن، اکتبن اور اکتبن، یعنی نون جو تاکید کا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نون تاکید ثقیلہ ہوتا ہے یعنی جو نون مشدد ہوتا ہے، اور ایک نون تاکید خفیفہ ہوتا ہے، خفیفہ، نون تاکید خفیفہ جو نون ساکن ہوتا ہے وہ بھی فعل کی علامت میں سے ایک ہے۔ یہ نون تاکید کی اقسام ہے، ایک نون تاکید ثقیلہ یعنی نون مشدد کے ساتھ، اور ایک نون تاکید خفیفہ یعنی نون ساکن کے ساتھ، آخر میں نون ہوگا لیکن وہ نون ساکن ہوگا، ترجمہ دونوں کا ایک ہی کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں فعل کے علامات میں سے ایک ہے۔ یہاں تک ہمارے پاس اقسام الکلمہ اور اجزاء الکلمہ، اسم، فعل اور حرف کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جس میں ہم نے اسم کی تعریف کی، پھر ہم نے فعل کی تعریف کی اور حرف کی تعریف کی، پھر ہم نے علامات اسم پڑھی کہ ہمیں اسم کی کیسے پہچان ہوگی، پھر ہم نے علامات فعل پڑھی کہ ہم نے فعل کو کیسے پہچاننا ہے جملے میں سے۔ اب ہمارے پاس آ جاتی ہیں ان کی اقسام، یعنی اقسام اسم۔ اسم کی پہلی جو تقسیم ہے وہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ہے، یعنی جنس کے اعتبار سے ہے، تو المذکر والمؤنث، ہم اس کو اس طرح سے کریں گے کہ ینقسم الاسم باعتبار تذکیر و تانیث الی قسمین، ینقسم الاسم، اسم کو تقسیم کیا جاتا ہے باعتبار تذکیر و تانیث، یعنی مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے، الی قسمین، دو قسموں پر، جس میں سے پہلی قسم ہے المذکر اور دوسری قسم ہے المؤنث۔ اس میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے المذکر، ما یصح ان تشیری علیہ بقولک ھذا، جیسے کرجل وحسان وقمر وکتاب۔ اچھا، مذکر ہم کسے کہیں گے؟ اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ جس میں کسی مذکر چیز کی طرف دلالت کی گئی ہو، یعنی وہ چیز مذکر ہو، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مذکر ہے، جیسے ھذا یہ ہے اسم اشارہ میں سے ہے اور مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، جیسے ہم کہیں ھذا الرجل، یہ مرد، تو یہ مذکر ہے تو ہم اس کے لیے ھذا اسم اشارہ لائیں گے اشارہ کرنے کے لیے، یعنی مذکر کی طرف آپ نے، مذکر کی تعریف میں ہم کیا کہیں گے؟ آسان الفاظ میں آپ اس طرح سے کر لیں کہ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى ذَكَرٍ، المذکر وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى ذَكَرٍ، کہ مذکر وہ ہے جو دلالت کرے کسی مذکر پر، یعنی مذکر مؤنث ہونے میں سے چیز کسی مذکر پر دلالت کرے،
تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ مذکر کی تعریف ہے. یعنی جیسے خالد نام لے لیں مثال میں، یا علی نام لے لیں. اب دیکھیں یہ دو نام ہیں اور کس چیز پہ دلالت کر رہے ہیں؟ مذکر پہ دلالت کر رہے ہیں. دوسری ہمارے پاس ہے اچھا پہلے اس کی آپ اس کو پہلے مونس کی تعریف بھی سمجھ لیں، پھر ہم اس کی اقسام کی طرف جائیں گے. مونس کی تعریف میں یہ ہے کہ ما یصح ان تشیر الیہ بقولک ھذہ، یعنی ہم نے جب اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم ھذہ کے ساتھ کریں گے، یعنی اس کی طرف اشارہ کرنا صحیح ہو. بقولک ھذہ، جیسے ہم نے کسی مونس کی طرف اشارہ کرنا ہے، مثال کے طور پہ ہم نے کہنا ہے امراتن، تو ہم اس کے ساتھ جو اسم اشارہ لائیں گے وہ لائیں گے ھذہ امراتن، تو یہ امراتن مونس ہے. اگر آسان الفاظ میں آپ اس کی تعریف کریں تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ المونس وہو ما دل علی انثی، المونس وہو ما دل علی انثی، کہ وہ جو دلالت کرے مونس پر اسے ہم مونس کہیں گے، یعنی جس میں کسی مونس چیز کا ذکر کیا گیا ہو. مثال کے طور پہ زینب، اب زینب ایک فیمیل کا نام ہے اور فاطمہ یہ بھی ایک فیمیل کا نام ہے، تو یہ چیزیں ہم کہیں گے کہ یہ مونس ہے. اب آ جاتے ہیں ان کی اقسام کی طرف کہ مذکر کی تقسیم بھی کی گئی ہے دو اعتبار سے، یعنی ایک ہوتا ہے مذکر حقیقی ہوتا ہے اور ایک مذکر مجازی ہوتا ہے. مذکر حقیقی کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَكَرٍ مِنَ النَّاسِ أَوِ الْحَيْوَانِ، یعنی مذکر حقیقی جو ہوتا ہے، یعنی جو حقیقتاً چیز مذکر ہوتی ہے وہ دلالت کرتی ہے کسی مذکر پر من الناس، لوگوں میں سے یا حیوان میں سے. یعنی جیسے کہ گھوڑا، ٹھیک ہے، اب یہ مذکر ہے